أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے اللہ درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، آج حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ پاک پر اس خوبصورت بزم کا انعقاد ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر حضرت اللہ صاحبزادہ سلطان زنیر الحسن صاحب کی تشریف فرما ہے، اور خانقاہ عالیہ عیدگاہ شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر سعد الرحمان صاحب قبلہ بھی جلوہ فراز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالی مرتبت بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آپ لوگ تشریف رکھیں جی، موبائل بھی نیچے کریں. آپ جب موبائل اونچا کرتے ہیں تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے شخص کو دقت ہوتی ہے، نیچے موبائل کر کے بھی ویڈیو بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. کئی محافل اور مجالس میں صرف اس لیے حاضر باوجود اس کی خواہش ہوتی ہے سب جگہ حاضر ہوا جائے، تو اس قسم کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے. شخصیات سے زیادہ نظریات کا قائل ہونا چاہیے، اس میں آسانی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ خاص ایام ہیں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بلند و بالا بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے، اس لیے اسی تعلق سے چند گزارشات انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہایت ضروری اور نہایت اہم ہوتی ہیں. جس طرح انسان کے لیے سانس لینا، کھانا کھانا، سونا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اور زندگی کو آگے چلانے کے لیے بڑا ہی ضروری ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. جیسے جیسے انسان کی طبیعت میں تلخی آتی ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے، چیزوں کے ذائقے کو خراب کر لیتا ہے، اصل لذت سے رہ جاتا ہے. گھر میں ساری نعمتیں موجود ہوں، انسان کا معاشی معاملہ بھی بڑا اچھا ہو، اللہ نے اولاد بھی دے رکھی ہو، اور اس کی نوکری بھی اس کے اپنے شہر میں ہو، لیکن گھر میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں میاں بیوی کا آپس میں محبت کا رشتہ نہ ہو، تو ساری نعمتوں کے باوجود گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مکان بظاہر چھوٹا ہو، آمدن تھوڑی ہو، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں.
وقت بڑا آسانی سے اور بڑا خوبصورت گزر جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو ترقی کا چانس مل رہا تھا اپنے محکمے میں، لیکن اس لیے انہوں نے وہ چانس نہیں لیا کہ پھر میرا تبادلہ ہوگا اور جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں میرا دوستوں سے پیار ہو گیا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، اس کے دل کو، اس کی طبیعت کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ یعنی انسان کو محبت ہو جائے تو بڑی ساری مشکل چیزیں بھی آسان ہو جائیں۔ جو کام لوگ محبت سے کرتے ہیں وہ کام اگر کبھی تھوڑی بہت تھکاوٹ پیدا کرے بھی تو اکتاہٹ بالکل پیدا نہیں کرے۔ محبت رکھنے والے لوگ اکتایا نہیں کرتے، ان کی طبیعتیں بحال رہتی۔ اس لیے دین اسلام میں جہاں بہت بڑا درجہ ہے ایمانیات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، وہاں دین کے اندر ایک اہم درجہ محبت کا بھی ہے۔ اور محبت کہاں سے چلتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے، اس محبت کا تو انداز یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اس محبت نے تو بہت ساری حدود کا تعین کر دیا کہ اگر تم یہ پیار نہیں کرتے تو پھر اللہ کرے آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر، میں محبت کی بات کر رہا ہوں، اب تو مسکرا دیں آپ لوگ اور زیادہ پیار کے ساتھ بیٹھیں۔ دیکھیں گرمی بھی ظاہر ہے شدید ہے اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن یہ کہ جن کے لیے بیٹھے ہیں حضور کی اولاد پاک، جو کیمرے کے پیچھے بھی بیٹھا ہے اور بالکل اندھیرے میں بھی بیٹھا ہے، رب رسول جانتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیز، یہ محبت جب تھوڑی آگے بڑھتی ہے تو محبت ہونا خالص محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے، تو پورا باب ہے بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو کسی سے، اور کسی سے بغض بھی رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی چیز منع کرو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ محبوب فرماتے ہیں اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو پورا باب ہے محض رضا الہی کے لیے پیار کرنے۔ تو میرے عزیز، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد پھر جن محبتوں کا درجہ ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ محبت کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ محبت جذبے کا نام ہے، اور وہ جذبہ کئی دفعہ نکھر کر آپ کی مسکراہٹ بن کر، چہرے کی تازگی بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جذبہ کئی دفعہ نکھرتا ہے تو عملاً آپ کسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کی سفر شروع کر دیتے ہیں، لیکن محبت کی کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی مجسم صورت نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے عزیز، صحابہ کرام علیہم رضوان نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا جائے، اور جب وہ نذرانہ لے کر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا، بڑی تبلیغ فرمائی، بڑی جد و جہد کی، یہ ہم کچھ نذرانہ لائے ہیں، قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہے۔ میرے قریبی لوگ جو ہیں ازواج پاک، چاروں شہزادیاں، حسنین، کریمین، ان سے پیار کرنا، قلبی کیفیت ہو، تمہارا دل ان کی طرف جھکے، تمہارا پیار ہو میری اولاد پاک کے ساتھ۔ بچے ہر شخص کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہم روٹین میں بھی دعائیں کرتے ہیں احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن جب انسان اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے جذبات تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں، اس پر رقت طاری ہوتی ہے، اس کے جذبات آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگتے ہیں۔ یہ خاص رشتہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدمی کو کمزور کر دیتے ہیں، لوگ بزدلی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں،
اولاد ایک ایسا رشتہ ہے بھائیوں، دعا جب اولاد کے لیے انسان اور کرنی، یہ دعا کرنا اتنا ضروری ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم اولاد کے لیے اپنے رب کی بارگاہ سے جو بھی سوال کرتے ہو اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کو گارنٹی دی کہ اولاد کے حق میں قبول ہو۔ اب ذرا دیکھیے، یہی دعا جب نبی کریم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں تو جذبات کس طرح کے ہیں۔ حسنین کریمین دونوں شہزادے حضور کے سامنے کھڑے۔ میں نے کہا روز تو انسان دعا نہیں کرتا بچوں کے لیے، کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے تو کیفیت ہوتی ہے، اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے۔ حسنین کریمین حضور کے سامنے کھڑے تو محبوب کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، اے اللہ جو جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ترتیب سے اپنی اولاد پاک کی محبت بیان کی۔ ہم خانقاہی لوگ ہیں، آستانوں سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں تو اساتذہ کی اولادیں، مشائخ کی اولادیں بڑی قابل احترام ہوتی ہیں، اور ہمارے تو بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ جن گھروں سے تم نے نمک کھایا ان کی اولادوں کا بھی احترام کرو۔ مجھے بتائیے نا، جب اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا جو لوگ اتنا احترام کریں، وہ رسول پاک کی اولاد کے بارے میں کیسے جذبات ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ایک ترتیب بیان کی۔ محبوب فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا، اور فرمایا میری اولاد سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ ان نسبتوں کے ساتھ اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب سے بہت ساری چیزیں رسومات کا حصہ بنی ہے نا، محرم شریف میں یہ ذکر ہوگا اور میلاد شریف میں میلاد ہوگا تو ہوگا، جب سے کچھ چیزوں کو صرف ہم نے رسم لیا ہے نا، اس کا جو اصل تازگی کا رنگ ہے، جو اصل اس کا ذوق ہے، جو اصل کیفیات ہے، ہم اپنے دل سے نہیں پوچھتے کہ محبت کا جذبہ کہاں پہنچ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ نعروں میں سمٹ گئی ہے، شاید یہ اچھے مناقب اس نے کہے ہیں اور اس نے زیادہ نعرے لگا لی ہیں، اس نے محبت کو سمیٹ لیا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا، یہ میں نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ حضور کی اولاد کی محبت میرے دل میں کتنی ہے، یا آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ حسنین کریمین کا پیار کتنا ہے۔ یہ تو ہم نے خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اس محبت کو پیدا کریں، اس تازگی کو پیدا کریں، ان کیفیات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بڑا کام آنے والی ہیں، اس کے بڑے اعلیٰ عمدہ نتائج برآمد ہونے والے۔ ایک تو یہ کہ ان سے پیار کریں، اور دوسرا یہ کہ پھر حضور کی اولاد پاک سے سیکھیں، تربیت لیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر میں مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے ہیں وہ باہر بھی بے سکون ہوتے ہیں، باہر بھی۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں ان کے لیے جو آداب لکھے تو ان میں ایک بات یہ لکھی، فرمانے لگے گھر سے ناراض ہو گیا ہو نا کبھی تو کلاس میں نہ بیٹھا کرو، ایسا نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو نکل کہیں اور جائے۔ جب تک گھر کے اندر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا انسان مضبوط نہیں ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا، وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جب مضبوطی پیدا کر لیتے ہیں تو پھر بے فکر ہو کر دنیا میں آپ کام کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، مشن کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ کی بنیادیں ہی مضبوط نہ ہوں تو پھر وہاں درخت اور شاخیں اور پھل پھول کیسے لگیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک گھر بنا کے دکھایا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، تجرد کی زندگی نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں نکاح میرا طریقہ ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے ایک گھر بنا کے ہمیں دکھایا
اور فرمایا دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنا خاندان۔ ان کو مضبوطی سے تھامنا۔ ہم بھی نکلے ہوئے ہیں اور ڈھیر سارا زمانہ نکلا ہوا ہے اپنی اولاد کے لیے سہولیات جمع کرنے، لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے آسودہ زندگی حاصل کرنے، بہت سارا پیسہ جمع کرنے۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا۔ حضور فقر پر مجبور نہیں، سرکار کا فقر اختیاری ہے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے فقر۔ حضور فرماتے ہیں اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ اللہ سے مانگا اور کہا مالک میں چاہتا ہوں جب تو مجھے روٹی دے تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب میں فاقے سے ہوں تو تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ سادگی حضور کے کاشانہ نور میں، سادگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر کام تسلی، بردباری اور حلم سے کرتے دیکھا۔ ایک موقع صرف آیا، نماز پڑھائی نبی کریم علیہ السلام نے اور حضور تیزی سے گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے ذہنی سطح پر بہت سارے سوال ابھرے کہ اللہ خیر فرمائے، یہ روٹین نہیں ہے، اور پھر اسی تیزی سے ہی محبوب واپس بھی تشریف لائے۔ محبوب بڑے کریم ہے، چہرے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ان کی ذہنی سطح پر کیا سوالات ابھر رہے ہیں۔ کریم فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں تیزی سے کیوں گیا اور پھر یوں تیزی سے واپس کیوں آیا؟ محبوب فرمانے لگے میں نے نا آج گھر میں کچھ سونا آیا تھا، سارا بانٹ دیا تھا، ایک چھوٹا سا اس کا ٹکڑا بچا ہوا تھا، نماز مکمل ہوئی تو مجھے خیال آیا وہ تو پڑا رہ گیا، میں تیزی سے کیا ہوں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آیا، اسے خیرات کر دیا۔ میرے عزیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فقر کو اختیار کیا، سادگی کو اختیار کیا۔ آپ دیکھیے نا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چکی پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، لیپا پوتی کرتی تھی، گھر کے سارے کام کاج کرتی۔ جو ذمہ داریاں ایک خاتون، ایک گھریلو عورت اپنے گھر میں سر انجام دیتی ہے، وہ سارے کام سیدہ پاک اپنے گھر میں کرتی۔ اور پھر اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو مزاج دیا جد و جہد کا، کوشش کا، ہمت کا۔ ہم نا اپنے بچوں کو جو مقاصد دیتے ہیں نہایت محدود دیتے ہیں۔ وہ دیکھ فلاں کا بیٹا کتنے پیسے کما رہا ہے تو پیچھے رہ گیا ہے، فلاں کا بیٹا کتنا بڑا آفیسر بن گیا تو پیچھے رہ گیا، فلاں کی دیکھ کیا ہٹو بچوں کی داستانیں ہیں اور تو وہیں ابھی کھڑا۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا داری کی مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو جد و جہد کا کہا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ میں آ کے جب عرض کیا تھا کہ ایک غلام مل جائے اور گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے، اللہ کے حبیب نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے، 33 بار الحمدللہ پڑھا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آپ کو نہیں دیا جا رہا، غلام آزاد کرنے کا سبب دیا جا رہا۔ کام کاج میں ہمیشہ کرتی رہی اور پھر اعلیٰ مقاصد کی بات، بڑے مقاصد، بڑی سوچ، محدود قسم کے دائرے نہیں، میرا گھر، میری زندگی اور میرا تھوڑا سا ماحول، اس کے اندر محو اور مست ہونا نہیں، بلکہ بڑے مقاصد۔ آج نا پوری طرح لوگ اس بات میں الجھ گئے ہیں، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے۔ ہمارے نوجوانوں کی سوچیں کمزور، مجھے سیٹ ہونا ہے، مجھے کاروبار چمکانا ہے، مجھے اپنا فیوچر پلان کرنا ہے۔ کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی ایک آدمی ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا گاؤں چھوڑتا ہے۔ کسی محلے میں کسی شخص پر اگر کچھ آسانیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، کسی بڑی سوسائٹی میں جاتا ہے۔
آپ کو ترقی ملی اور پھر آپ نے اپنے باقی علاقے کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں. آپ کامیاب ہوئے تو پھر آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ میرے دائیں بائیں ارد گرد لوگ. تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. مخالفت کر رہا تھا پکا روڈ نہ بناؤ، یہ چلے جائیں گے لوٹ کر نہیں آئیں گے. جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. بھائی یاد رکھیں کہ بڑی سوچ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی اولاد پاک کو بڑی سوچیں عطا کی. بڑی ہمارے ہم ملت میں ایسے جوان ہوتے ہیں جو پورے پورے ضلعوں کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، کہ وہ بیچارے اپنی اہلیہ اور اپنی والدہ کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوتے. ساری زندگی اسی لڑائی میں وہ تعویذ پوچھتے ہیں جا کے مشائخ سے کہ گھر میں بے سکونی. یہ آپ بڑے مقاصد کی بات کریں، آپ کہاں الجھ گئے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر میں تشریف لے گئے اور کئی دنوں کے بعد خیر عطا فرمائے. حضور علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو ظاہر ہے سفر کی تھکاوٹ تھی، آثار سفر تھے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محبوب کریم علیہ السلام پر وہ آثار دیکھے نا تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے مخدومہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کریں تو ہم کہتے ہیں پتر میرے پاس تو پوری کتاب ہے، ان کے پتہ ہی نہیں میں کتاب کھاتا ہوں، بڑی لمبی لسٹ ہے. اور کیا ہم پھر داستان سناتے ہیں. سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی سوچ کے زاویے بدل دیے، بات رخ تبدیل کر دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد کو بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے، بڑے مقاصد. اور پھر کریم فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا نہیں بچے گا، کوئی پکا نہیں بچے گا، کوئی جھونپڑی نہیں بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے. ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے. ہمیں سنیں دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. توجہ کریں بات پر. میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، سفر زیادہ کرتے رہتے ہیں. تھوڑے دن پہلے ایسے جیسے آج بعد دوستوں نے محبت کیا نا تو کچھ دوستوں نے محبت کی تو ذرا زیادہ ہو گئی، گرا دیا مجھے، تھوڑی چوٹ لگ گئی. اسی لیے آج کچھ سنگیوں کا خیال تھا ہم نے حفاظت کر دی. میں نے کہا یہ حفاظت والا ماحول ہی نہیں ہوتا. آپ کو کس نے کہا؟ سنی دوست ہمارے پیار زیادہ کرتے ہیں، جب کہا جائے نا پیچھے ہو جاؤ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تھوڑا آگے ہو جاؤ. یہ اس کا ترجمہ ہے. آپ ایک دفعہ کہتے صحیح ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس کا مطلب پھر بڑا. اور پھر جب ہم اس طرح گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں دیکھو یار کیسا خیال ہے، 2 منٹ کھڑے ہو جاتے بات. اب کیا کیا جا سکتا ہے اتنے مت میں. اچھا وہ چوٹ لگی، اس کے بعد جو دوائی لی ڈاکٹر سے تو وہ تھوڑا گلے پہ اثر کر دی. نازک مزاجی بھی ہو جاتی ہے، کام تو کرتے کوئی نہیں. تو اس لیے تھوڑا سا اثر ہے. صاحبزادہ صاحب نے بڑی محبت سے فرمایا تو میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا یہ کہنا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس میں بھی کہیں کہیں کسی جگہ پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کچھ خیال کر رہا ہے. تو ہم برسر مطلب آپ توجہ کریں گے تو میں بات کر رہا ہوں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں کہ بڑے مقاصد کی بات رسول کریم نے سکھائی. حضور خود بھی فرماتے ہیں میں مخلوق کا رسول بن گیا ہے. نوجوانوں سطحی سوچوں سے باہر آؤ یار.
یہ جو ہمیں کمزور سا بنا دیا گیا نا، میرا گھر میرا قبیلہ، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ آپ بڑے مقاصد کی بات کریں، ملت کی بات کریں، آپ قوم کی بات کریں، آپ بڑی سوچوں کے ساتھ میدان میں جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے، بندہ جیسا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے حق میں ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے۔ تو اچھے گمان کے ساتھ آگے بڑھے، یہ ہمیں حضور کی اولاد نے سکھایا۔ پھر ایک بہت بڑا سبق جو ہم نے نبی پاک کی اولاد پاک سے لینا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بغیر صبر کے چل نہیں سکتی۔ 100 کے قریب کم و بیش آیات ہیں قرآن پاک میں جو صبر کا درس دیتی ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ علماء نے احادیث و آثار جمع کرنے کے بعد کہا کہ 500 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اپنی امت کو صبر کا درس دیا ہے۔ اور یہ ساری باتوں کو جمع کر کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں صبر کا مقام ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مشکل آئے تو استعانت کرو صبر اور نماز سے۔ ٹھہراؤ نہیں ہے ہمارے، صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ معاملہ فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، صرف حلیم نہیں ہوتے، بردبار نہیں ہوتے، صابر نہیں ہوتے تو زندگی میں کئی ساری چیزیں کر ہی نہیں پاتے۔ صبر کسی بزدلی کا نام نہیں، صبر تو اچھی تدبیر کا نام ہے۔ صبر تو محنت کر کے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ساری جدوجہد کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام صبر۔ آپ دیکھیں نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے میدان کربلا میں، اور بچوں سمیت شہادت دی، اور تاریخ میں ایسی شہادت کی مثال نہیں ملتی دوسری۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا؟ اگلی صبح یزید کا تختہ الٹ گیا تھا۔ ہمارے ہاں تو لوگ ابھی 6 مہینے پوری نمازیں نہیں پڑھتے، 5 تو آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے مجھے اللہ اللہ کرتے، ولی کب بننا میں نے۔ ابھی وہ پوری طور پر رستے پہ چڑھتے نہیں اور منزل کا پتہ پوچھنا شروع کر دیتے، اور 4 دن محنت کرتے نہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں عالم بھی کچھ نہیں کر رہا، فلاں درویش بھی کچھ نہیں کر رہا، فلاں اسکالر بھی پیچھے رہ گیا، فٹافٹ تحقیق شروع کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پیش کر دی بھائی، اگلے دن انقلاب نہیں آ گیا بلکہ 4 سال تک یزید 4 ساڑھے 4 سال تک پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن وہ 4 سال ہی اس نے حکومت کی ہے، باقی قیامت تک حکومت حسین ابن علی کی۔ نظریات فاتح ہوتے ہیں، نظریات۔ صبر سے، حوصلے سے۔ سنیے بات، اللہ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، سارے کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ سب انبیاء کامیاب، بہترین کامیاب، بھرپور زندگی گزار کے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کچھ کا چند 100 نے پڑھا ہے۔ ان کی آپ محنتیں دیکھیں گے تو وہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہے، لیکن اتباع کرنے والے تھوڑے سے لوگ ہوئے۔ انبیاء کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ہم نے نا ڈیوٹی، عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم بڑی کاہل ہو گئی تھی، کام چھوڑ گئی کہ جس طرح ہم سارے نہیں چھوڑ گئے، ہمیں تبصرے بڑے آتے ہیں، زبردست تبصرہ کسی سے دکھ رہا ہے۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ملک ٹھیک ہوتا۔ اتنا سونا تبصرہ، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں تمہیں اندر کی خبر دیتا ہوں، نہیں میں تم دسنا صحیح خبر میرے پاس۔ تبصروں سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے۔ محنت کریں، جدوجہد۔ مجھے کہیں نکلنا تھا سفر پہ، ایک دوست ہے ہمارے جوتوں کا کارخانہ ہے،
وہ آ گئے حال احوال کے بعد کہنے لگے پاکستان کا علاج کیسے؟ میں کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ختم کرنا چاہ رہا تھا نا، مجھے جانا تھا. وہ کہنے لگے نہیں واقعی ٹھیک ہے. میں نے کہا میرا خیال یہ ہے، کچھ بے تکلفی تھی، محبت تھی. میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ سارے ملک و حالات کو چھوڑیں، آپ جوتے بناتے ہیں نا وہ ذرا صحیح کر کے بنائیں. ایسا نہ ہو کہ غریب آدمی بیچارہ جوتے خریدے اور 15 دن کے بعد پھر ٹوٹ جائے اور نیا خرچہ کرنا پڑتا. تاکہ یہ والی سہولت تو غریبوں کو آپ دے نا، یہاں تک تو آپ آسانی کریں. اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوم کاہل ہو گئی کہ کام نہیں کرتی، جد و جہد نہیں کرتے. تو بادشاہ نے چاہا اپنی قوم کو جد و جہد پہ لگاؤ کام. ایک ہیرا گم ہو گیا. اس نے کہا جو آدمی بھی ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام ملے گا. سب لوگ میدانوں میں نکلے، سب ہیرا تلاش کرنے کے. ایک آدمی ڈھونڈ کے لے آیا، بادشاہ نے خود ہی کہیں گرایا تھا. اب وہ باقی سارے پریشان ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جناب ہمیں نہیں مل سکا. تو بادشاہ نے کہا کہ جتنے گئے تھے نا میدان میں انعام سب کو ملے گا. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، کسی ایک کو ہی مل رہا تھا، لیکن یہ جو میں انعام دینے لگا ہوں یہ تمہاری کوشش پر دینے لگا. تم نے کوشش تو کی، وہ میرے بھائی جد و جہد تو کریں، کوشش تو کریں، اپنے حصے کا کام تو کریں، ڈیوٹی تو کریں. ہم کام نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے کے معاملے میں ہم صبر سے کام نہیں لیتے. صبر کی جزا اتنی بڑی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اپنی زندگی میں جب آپ میں صبر پیدا ہوتا ہے، تحمل اور بردباری پیدا ہوتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صبر تھا نا وہ یزیدی فکر کو لے ڈوبا. امام علی مقام کے صبر اور حوصلے نے توڑ کے رکھ دیا یزید کے لشکر کو. جیتنے کے بعد، فتح کے نعرے بجانے کے بعد وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے اور پیچھے پیچھے ہٹ کے وضاحتیں دیتے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیز، آپ کا حوصلہ، آپ کی بردباری، آپ کا صبر، آپ کی تحمل مزاجی، آپ کی طبیعت کا ٹھہراؤ جتن جتن پہ ہر کوئی کھیڑ کہتے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوٹی پہندئی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی انسان کو کسی مقام پہ تھوڑا ٹھہر کر انتظار بھی کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کہتے، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. کئی دفعہ دل کرتا ہے ان سے جا کے پوچھا جائے کہ میاں آپ کہاں سے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، آپ کی کیا خواہش ہے. یاد رکھیں گے اہل بیت نبوت نے ہمیں صبر سکھایا. بات سمیٹنے لگا ہوں. مستقل مزاجی بہت بڑی نعمت ہے انسانی زندگی اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے. پتھر پر پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. آپ پتھر پر بھی ایک قطرہ قطرہ ٹپکاتے رہیں تو سوراخ ہو جاتا، سوراخ ہو جاتا. مستقل مزاجی نہیں. ہمارے بچے صبح کچھ فیصلہ کرتے ہیں، دوپہر کو بدل دیتے ہیں، رات کو بالکل رائے تبدیل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے کام کیے ہیں، کوئی بھی پورا نہیں ہوتا، دعا کر دے. تو میں کہتا ہوں آپ ایک کریں نا، بس کئی نہ کریں، ایک کریں اور صحیح کر کے کریں، محنت سے کریں، جد و جہد سے کریں. مستقل مزاجی، استقامت، یہ نور ہے زندگی کا. اور جو قرآن مجید نے ترتیب بیان کی ہے نا اللہ کی مدد کی، وہ اس طرح ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے. ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا نزول فرما دیتا. لیکن پہلے ڈٹنا ہے، پھر فرشتے آئیں گے. ترتیب قرآن مجید کی یہ ہے کہ تم ڈٹو گے پھر فرشتے آئے. تم نے کچھ استقامت کا مظاہرہ کرتا کڑے رہنا ہے، اس کے بعد فرشتوں کا نزول ہوگا. بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر مستقل کیا جائے، پابندی سے کیا جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت بڑی مثالی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو بلیک میل کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں.
میں دیکھتا ہوں ڈپریشن، انزائٹی، ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، احساس کمزوری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ جتنی چیزیں انسانی طبیعت میں تغیر پیدا کر سکتی ہے وہ ساری میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ لاحق تھی، ساری۔ وطن بھی اپنا نہیں تھا، پردیس میں انسان کتنا کمزور محسوس کرتا ہے، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہیں، ککھ دینا تو بھارت، پردیس بھی ہے، پھر بھوک بھی ہے، اور پھر بچوں کا ساتھ، پھر عورتوں کا ساتھ، اور پھر اپنے علاقے سے دوری۔ اس سارے ماحول میں بھی جب امام علی مقام سے کہا کہ آپ اپنی رائے بدل دیں تو امام علی مقام نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا، اتنا ڈٹ کے کیا، اتنا ڈٹ کے کیا، اتنا ڈٹ کے کیا کہ جو شخص 4 سال اقتدار کا وقت گزار کے گیا ہے اس کا نام بھی لوگ لیتے ہیں تو شرم سے لیتے ہیں، اس کا نام ظلم و ستم کا استعارہ بن گیا۔ آپ کھڑے تو ہو یار، کہیں ڈٹنا تو سیکھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا میں شیخ بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا محسوس ہوتا ہے کچھ پا نہیں سکا۔ حضرت فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے، کوئی شرعی عذر ہے؟ کہا حضور شرعی قباحت تو کوئی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو اللہ کی رضا کے لیے وہیں رہ، اگر تو مخلص ہے تو اللہ اپنے فضل سے تجھے نواز دے۔ اخلاص کے ساتھ آپ کسی جگہ جمے ہیں، کسی جگہ آپ کھڑے ہو، آسانی ہو جاتی۔ لیکن ہماری طبیعتیں ایسی ہیں کہ بڑی جلدی ہم استقامت کا دامن چھوڑتے ہیں، بدگمانیاں، بری سوچیں، اور جس نے بھی بات سنائی فلاں کل میں نے سنا یہ کہہ رہا تھا، پرسوں میں نے سنا یہ کہہ رہا تھا، تو میں کہتا ہوں یار آپ اتنی جلدی الجھ جاتے ہیں اور اتنی جلدی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے بندے کی، کچھ تو مطلب اس کی طبیعت ایسی ہو۔ آپ قطعاً کسی ایسے معاملے کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کے جائیں جو آپ کو فکری انتشار کا شکار کرے اور آپ پر وسوسوں کا غلبہ ہو۔ مضبوطی رکھیں عقائد پر، مضبوط رہیں اپنے روحانی معاملات پر، کمزور نہ پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں استقامت کا، صبر کا، حوصلے کا، جد و جہد کا، سادگی کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا، مقام تسلیم و رضا کا سبق دیتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، دوران گفتگو جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آستانہ پاک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔